الیکٹرونک میڈیا کا جو مقابلہ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہے۔ نام نہیں لینا، یہ چیز یہ نہیں کرنی، پیمرا کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان الیکٹیبلز کی پارٹی کون کنٹرول کرتا ہے اصل میں میڈیا کو؟ نواز شریف کو کر دو پیچھے۔ تو پیمرا کی طرف سے کوئی انڈکلیئرڈ آرڈر ہوتے ہیں یا کہیں اور سے کالز آتی ہیں؟ آج کل بھی کالز آ رہی ہیں۔ ریٹنگ میٹر کی ایک کمپنی ہے میڈیا لاجکس، اس کے اوپر بہت زیادہ سیریس الیگیشنز ہیں، فارن فائنانسوں کے چارجز تک لگے ہیں۔ نواز شریف واپس آ سکتا ہے تو دوبارہ سے کچھ بھی چیزیں ریسٹور ہوتے ہیں، میکانزم ریسٹور ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ عمران خان نے بھی ریڈ لائن کراس کر دی، یہ بھی واپس نہیں آئے۔ آپ نے جیسے کہا کہ 17 گھنٹے کام کیا، نوائے وقت سے اپنی جرنی سٹارٹ کی، تو ماس قوم میں بہت سارے لوگ ہمیں جو سن رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے مختلف یونیورسٹیز میں۔ زیادہ جس سپیڈ سے گریجویٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، اتنی آگے جابس تو نہیں ہیں۔ تھوڑے سے پاکستان میں میڈیا چینل ہیں، نہ تو DTH نیٹ ورک ہے کہ آپ کے جو ہیں سینکڑوں چینل آ جاتے، وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کس وجہ سے DTH نہیں آ سکا، اور دوسرا آپ ان ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے دل میں اور دماغ میں بہت ساری امیدیں لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا کیریئر ملے گا پاکستانی میڈیا میں؟ دیکھیں، جو آپ کے پاس پاکستان میڈیا کے اندر، جب جیسے آپ نے بولا کہ ابھی آپ میرے خیال میں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی اسکوپ اس کا ہے یا نہیں ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا نا، یہ بحث ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ کا اگلا سوال اس کے ساتھ ہی میں سم اپ کر دیتا ہوں، جو آپ نے شاید اگلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا سوشل میڈیا کا، کہ سوشل میڈیا کتنا بیٹر کرتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا یا اپنا سوری مین اسٹریم میڈیا کتنا بیٹر کرتا ہے۔ جب میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تھی تو اس وقت ایک ڈبیٹ چل رہی تھی اخبار کی اور الیکٹرانک میڈیا کی، کہ جی اخبار ایک ڈائنگ بزنس ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ایمرجنگ تھا۔ اور مجھے صحافت کرتے 15 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، تو اخبار ٹھیک ہے، اس کا سکوپ کم ہو گیا، لیکن اس کا آج تک وہ مرا نہیں ہے۔ آج بھی اتھینٹسٹی میں دیکھا جائے، جرنلزم میں دیکھا جائے تو آج بھی اگر آپ بڑے نام ہے، ڈان اخبار ہے، دوسرے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، ریکگنائز ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو اخبارات ہیں وہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو کہ وہ بات جو تھی اس وقت بھی ڈبیٹ بھی جینوئن تھی کہ اس کا جو سکوپ ہے وہ کم ہو گیا، اس کو الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا پورشن اس کے بزنس کا۔ سر اس کے ساتھ ایک اور کوشچن میرا اٹیچ کر لیں کہ اخبار کو زیادہ نقصان الیکٹرانک میڈیا نے پہنچایا ہے یا پھر ڈیجیٹل میڈیا نے پہنچایا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا تو آج کی پیداوار ہے، الیکٹرانک میڈیا تو مشرف دور صاحب آج آپ دیکھیں کہ اخبارات کی سرکولیشن اور پرنٹنگ کہاں تک نیچے ڈکلائن ہو چکی ہے۔ نہیں، اس کا ڈیجیٹل میڈیا کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ اس کا جو کمپٹیشن یا اس کا معاملہ جو تھا وہ الیکٹرانک میڈیا سے تھا۔ الیکٹرانک میڈیا کا جو مقابلہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اخبار سے لنک نہیں ہے۔ ہاں، ڈیجیٹل میڈیا اب آ کے الیکٹرانک میڈیا کو جس طرح الیکٹرانک میڈیا اور اس کی ڈبیٹ ہے کہ اس کو اس نے کھایا، تو اسی طرح آج بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ اس کا انفلوئنس اور اس کی چیزیں وہ اسی طرح اوور کم کر رہی ہیں جیسے الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو اوور کم کیا۔ اب دیکھیں، ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے ساتھ ساتھ اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ہینڈلر، یوٹیوب چینلز اور پورا اسٹیبلش کیا، انڈیپینڈنٹلی اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ایک الگ چیز جس کو آپ ایکنالج کرنا پڑے گا آج کے دور میں، وہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کی ایک اہمیت ہے، اور یہ آپ اس چیز کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے پیمرا، اخبارات کو بھی کنٹرول کرنے والی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نام نہیں لینا، یہ چیز یہ نہیں کرنی، پیمرا کی طرف سے جاری ہوتا ہے، کئی موسٹ آف دی ٹائم پیمرا جاری نہیں کرتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز بالکل ڈکلائن ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ کون کنٹرول کرتا ہے اصل میں میڈیا کو؟ دیکھیں، آپ کو دو سوال تھے، پہلا تو میرے خیال میں اگر آپ کا بات مکمل ہوگی، ڈیجیٹل میڈیا والی بات کلیئر ہے، تو اس میں آپ نے مجھ سے جو کویشچن کیا وہ یہ ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کون کرتا ہے اور اس کے اندر جو سینسرشپ ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ یہ دو ہی کویشچن ہے، اس کے اندر کوئی ضمنی سوال یہی ہے جی۔ آپ کا جو کویشچن ہے پہلا ون کہ میڈیا کو کنٹرول کیوں کرتا ہے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے سب سے پہلے فلٹر میں سب سے پہلے بتائے کہ فلٹر میڈیا کے اندر ہیں۔ اس کے اندر ملک ریاض جیسے جو بزنس تائقون ہیں وہ بھی، کوکا کولا جیسے بڑے برانڈز جو ہیں وہ بھی، مالکان کا انٹرسٹ بھی، مالکان کا بھی انٹرسٹ۔ اب obviously جیسے کمرشل اسپیکٹ ہے، اب بزنس جو میں نے جیسے بتایا کہ اب جو میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی ابھی، اور وہ اس کی کمرشل اسپیکٹ زیادہ ہیں،
تو یہ کارپوریٹ اینٹی ہے، تو اس کے اندر obviously جو چیزیں بزنس سے کنسرن ہوں گی وہ اس کے اوپر انفلوئنس ضرور کریں گی. تو وہ اگر یہ سارے فلٹر کنٹرول کرتے ہیں تو بیسک تو یہی ہے کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. کیا سینسرشپ جو اچانک کسی کو ہو جاتی ہے کہ اس کو نواز شریف کو کر دو پیچھے، یا پھر نام نہیں لینا کسی کا بھی، تو پیمرا کی طرف سے کوئی انڈکلیئرڈ آرڈر ہوتے ہیں یا کہیں اور سے کالز آتی ہیں؟ آج کل بھی کالز آ رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا، دیکھیں آپ کا کویسچن آپ نے کرنا ہے، جواب میں نے دینا ہے. کویسچن میں آپ کے پاس نہیں مطلب آپ مالکان کی کالز لے لیں، فلٹر کی بات ٹائیکونس کی کال پیمرا سے کال آتی ہے. ہاں جی آتی ہے پیمرا سے کالز. پیمرا ہماری اتھارٹی ہے، ہمیں کنٹرول کرتی ہے. اس کی کالز، ان کی ڈائریکشنز، ان کی چیزیں ساری ہمیں کوآرڈینیشن ان کے ساتھ ہماری ہوتی ہے. اور جو چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر جو لوگ جن کو جواب اس کا چاہیے تو ان کو اس کے بات کا جواب بھی مل جائے گا. میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر اگر میڈیا کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں، جب تک پاکستان کے اندر میڈیا جیسے کنٹرولڈ اس لیے ہے کہ اس کے کچھ کمرشل اسپیکٹ ہیں. اگر کوئی چیز کمرشل اسپیکٹ آپ کی ہے، وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، تو وہ کہیں سے بھی انفلوئنس بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو کمرشلی، میں نے جیسے بتایا کہ اگر ہمیں کوکا کولا نے ہمیں ایک مارکیٹنگ ایجنسی کے تھرو اسکرو کر دیا، ہمیں ایگزامپل کر دیا کہ اگلا چینل کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا. وہ اگر کوئی اپنے ذہن میں رکھے گا کہ اگر تو ہم نے اپنا اتنا لاس کرنا ہے تو ہم کوکا کولا کے خلاف بات کر لیں. اسی طرح بہت سے چینلز کو وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کاسٹ پہ، اس قیمت پہ جو انہوں نے ادا کرنی ہے، تو وہ اوور اسٹیپ کرتے ہیں. پاکستان میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے 2 چینلز نے پچھلے دنوں میں کیا، تو اس کی انہوں نے کاسٹ بیئر کی ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے. کچھ لوگ واپس بھی آئے، بند بھی رہے ہیں، کچھ لوگ واپس بھی آ گئے ہیں. واپس بھی آ گئے، چلے بھی گئے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی ریٹنگ میٹر کی ایک کمپنی ہے میڈیا لاجکس، ایک ہی کمپنی تھی پاکستان میں جو کہ ٹی آر پی آپ لوگوں کو میئر کر کے دیتی تھی، دوسری کمپنی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ سیریس ایلیگیشنز ہیں، چارجز ہیں، ایون ٹیرن فائنینسنگ کے چارجز تک لگے ہیں. انڈر انکوائری ہے یہ چیزیں. بند ہو گئی ہے کمپنی، ریٹنگ آ رہی نہیں. تو پھر کیسے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے میڈیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنگ سے ریٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سا چینل کتنی ریٹنگ پیج ہے اور کیا پیسے اس کے بنے گے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے. اور کیا ہوگا، کوئی اور ایجنسی آئے گی، کیا بنے گا؟ چلو میں اس میں آپ کو انفارمیشن بھی دے دیتا ہوں اور اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں. اس کے اندر کیونکہ 2 چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ایک ٹیکنیکل تو ہے کہ اس کا بزنس سے کیا تعلق ہے، وہ عام ویور کو شاید وہ اتنا وہ نہیں ہو. وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بزنس سی پی آر پی ڈیلز ہوتی ہیں، یا وہ اس کا امپیکٹ گیج کرتے ہیں، کس چینل کا کس گھنٹے میں کتنا امپیکٹ ہے، اس کے حساب سے وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ ابھی تو جو کمرشل آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ ہے وہ اتنا بہت زیادہ ہے بھی نہیں ہے. اس کے فارمولے ہیں وہ کچھ نہ کچھ چینج ہو جائیں گے، کچھ پرانوں پہ چل رہے ہیں. تو اگلی انفارمیشن جو یہ ہے کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ ورکنگ ہو گئی ہے. اس کی پہلے یہ ایک ایجنسی تھی، اب 3 ایجنسیز آ رہی ہیں، اور اس کے اندر کچھ کنٹرولڈ بھی ہوں گی. تو وہ جو ایجنسی کو لے دے گئے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ وہ واپس آئے گی کہ وہ بس ختم ہے؟ یہ اس کا کیا فیوچر ہے نظر آ رہا ہے جو ابھی تک؟ پاکستان کے اندر کچھ بھی پاسبل ہے. نواز شریف واپس آ سکتا ہے تو دوبارہ سے کچھ بھی چیزیں ریسٹور ہوتے ہیں، میکانزم ریسٹور ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک وقت تھا جیسے آپ کو پتا تھا نواز شریف بھی سمجھ آتا تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، جو اس نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. اسی طرح آج جیسا سمجھا جاتا ہے کہ اب عمران خان نے بھی ریڈ لائن کراس کر دی، یہ بھی واپس نہیں آ رہی. تو پاکستان کی سیاست، حالات بدلتے ٹائم، حالات میں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں اس سے بڑی بات حالات بدل گیا، استحکام پاکستان پارٹی بن گئی. کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ استحکام پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ایک ڈیبیٹ تھی کہ پاکستان میں الیکٹیبل چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے، یا آپ کو ورلڈ بینک آپ کا گراس روٹ لیول پہ فیس چاہیے یا واٹس ایور. نہیں، فیس تو الیکٹیبلز میں آ گیا نا، کہ آپ کا نظریہ چاہیے. میں آپ کو زیادہ نظریاتی ووٹ ہوگا یا الیکٹیبلز کا ووٹ ہوگا. یہ 2 ڈیبیٹ تھی کہ جی آپ کو جیسے عمران خان کو اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا جب سے وہ دور اقتدار میں نہیں تھے آئے، تو کہ جی اس کا لوگ بندہ تو یہ ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ الیکشن نہیں جیت سکتا کیونکہ اس کے پاس بندے نہیں ہیں جیتنے کے لیے. وہ جو جیتنے کے لیے بندے نہیں ہیں وہ الیکٹیبلز کہلاتے تھے. اب وہ جو الیکٹیبلز ہیں، تو استحکام پاکستان الیکٹیبلز کی پارٹی ہے ابھی تک. آپ اس کے اندر میں آپ کو کیونکہ لاہور میں بیٹھے تو اس کی پراکسیمیٹی میں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کاموں کی، کیسے جو چیزیں اس کے اندر شامل ہوئے، رانا نذیر وغیرہ گروپ. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنے دڑے کا ووٹ ہے، اپنا ایک برادری کا ووٹ ہے.
वहाँ पे राना शमशाद है और राना नज़ीर है कामोकी के अंदर। मैं एक स्पेसिफिक आप एक हल्के की वैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो उनको इस बात से सरोकार नहीं कि ऊपर इमरान खान है, ऊपर नवाज शरीफ है, ऊपर आसिफ अली जरदारी है, कौन है, उनका अपना जो टिपिकल वोट बैंक है वो उनका है इतना ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि अब अवेयरनेस के साथ साथ एक वोट बैंक शहरी इलाकों के अंदर यूथ का वोट बैंक है जो मैटर करता नजर आती है, लेकिन फिर भी गांव देहात के अंदर अभी भी दड़े का वोट है। तो ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है, इसके अंदर अभी तक जो उनका फार्मूला वो यही है कि वो चंद एक सीटें इसमें से निकालेंगे और वो मरकज़ के अंदर बाप पार्टी का किरदार अदा करेंगे, जो इस वक्त बाप पार्टी का प्रेशर ग्रुप, आप इसको प्रेशर ग्रुप कह लें या एक फ्यूचर क्या है। अब देखें वो 100 से ऊपर कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आ गए। कितनी सीटें आपको नज़र आ रही हैं कि ये भाई इस्तेहकाम में पार्टी, पाकिस्तान पार्टी जो है ना वो तो अब 50 सीटें ले जाएगी, 60। वो फार्मूला तय होगा कि किसको क्या खबरें अंदर की किसके खबर, पास कितनी अंदर की सीटें क्या होनी खबर है चाहिए। मैं आपको इससे ज़्यादा अभी बड़ी डिसाइड खबर- नहीं हुआ। इससे बड़ी क्या खबर दूं, मैंने आपको बता दूं तो अभी फार्मूला बनेगा किसको कितनी सीटें चाहिए, फार्मूला किस चीज़ के बनेगा। आइंदा हुकूमत किसकी बनती हुई देख रहे हैं? हुकूमत अपेरेंटली जो वेव होती है ना, जो वेव बनाई जाती है, जैसे इमरान खान पहले आया तो उसको एक अक्टूबर में इलेक्शन अगर हो जाता है, कामयाब जलसा करवाया गया इमरान खान का, एक वेव बनाई गई उसको। ये तो अब ऑब्वियसली अगर हम बीइंग ए जर्नलिस्ट बड़ी खुल के बात करें तो ये तो इमरान खान साहब जो है वो अगर उसी अपनी, वो एक अच्छे इंसान है और ये बात है, वो जितनी बातें मैंने इससे पहले की वो उस बात पे अगर वो वज़ीर आज़म बनते वो वज़ीर आज़म ना बनते। जो वाली बात मिथ थी कि इनके पास बंदे नहीं हैं, तो वो अगर बंदे उसके साथ ना लगाए जाते हैं तो इमरान खान कभी भी वज़ीर आज़म ना बनता। अब तो सर अब बिल्कुल जो सिनेरियो wave- चेंज इसी है। तरह मैंने आपको बताया तो एक वेव और एक चीज़ बनाई गई थी, आज जो चीज़ उस सिनेरियो में बनती नज़र आ रही है और वो आई थिंक सो कि वो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी अभी पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात है जिसने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इवॉल्व किया है और उनकी पुरानी लेगेसी भी है उनके पास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सूरत में और मोहतरमा की सूरत में। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ात खुद जो है वो सियासत के अंदर बड़ी मुफाहमत के साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे, ज़ाती लाइफ स्टाइल पे, उनके माशी मामलात पे इख्तलाफ सौ लोगों को हो सकता है, लेकिन सियासत जिस चीज़ का नाम है तो उन्होंने बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से सियासत को एक नई जहत दिया। तो वो आई थिंक आइंदा जो हुकूमत अभी नज़र आ रही है दैट इज़ होगी वो जुगाड़ पे चीज़ें चलने वाली, एक पूरे नंबर्स के साथ, छोटे छोटे पूरे नंबर्स पे, लेकिन आई थिंक पीपल्स पार्टी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान यानी कि आईपीपी जो पार्टी है ये एक इशारा है कि आईपीपी नहीं, अभी अगर वो वाली बात करेंगे तो इसका ज़्यादा टिल्ट अभी तक जो नज़र आ रहा है वो आपको शायद अब आज की डेट के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब है वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अभी वो नहीं है, अभी इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं आप जो वो बात करें वो तो फिर IPP तो वाला अक्टूबर indication तक ये है कि- इलेक्शन हम नहीं देख रहे, फिर चीज़ें तो क्लियर नहीं है, अक्टूबर तक हो जाएंगी। नहीं इलेक्शन तो अभी ऑब्वियसली नहीं है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बरमला है, ये तो कौन सी अभी अक्टूबर में तो नहीं नज़र आ रहा। इलेक्शन लेट्स सी। हुकूमत कुछ चीज़ों को अभी नर्व्स टेस्ट कर रही है, उनको कुछ चीज़ें उनको लगा है कि चीज़ें अगर चेंज हो रही है, वेव चेंज हो रही है, क्योंकि वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये तो छुपी बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने एक अपनी सियासी कीमत अदा की है, हमने इमरान खान का गंद साफ किया है, तो हमें टाइम चाहिए। दो हम बड़ी लोगों पार्टीज को हैं। पब्लिक को ये ट्रस्ट देंगे जब लोगों को ये इस बात का, आज गवादर पे रूसी तेल भी आ गया तो उधर से तूफान भी आ रहा ठीक है, और क्या ये बनेगा? ये तेल में पानी तो नहीं मिक्स हो जाए? नहीं वो तो निकाल लिया गया, वो तो निकाल लिया गया। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब इलेक्शन तभी होंगे जब पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो, या आप कह लें कि पीडीएम जो है वो डिसाइड करेगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, लंबा हो रहा है चीज़ें, आपका पास भी टाइम कम है, तो मुझे ये बताएं, दो पार्टीज नई जो आप कह रहे हैं, जहांगीर तरीन नाअहल है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, PMLN के सरबराह नवाज शरीफ नाअहल है, उधर चीफ जस्टिस साहब जो बैठे हैं वो तो रिलीफ देने के मूड में नहीं है, तो फिर इलेक्शन भी आ रहा है, चले लेट भी हो जाए, तो इनकी नाअहली ख़त्म होती है, आपको कब नज़र आ रही है? हो जाएगी, होती नज़र आ रही है? होती हुई तो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले उनके साथ कमिटमेंट तो है कि उनको वापस लाया जाएगा इलेक्शन से पहले। नाअहली अगर उनको वापस लाया जा रहा है तो जाहिर है फिर नाअहली, अगर जहांगीर तरीन साहब सियासी जमात बना के एक ही केस में शायद उनको क्लियर कर दें, तो वो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि कानून साजी भी हुई है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज आर देयर।
پاکستان کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں، کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ معاشی حالات بتدریج بہتر اب ہونے جا رہے ہیں، جب تک سرٹینٹی نہیں ہوگی بزنس مین انویسٹ نہیں کرے گا، اور وہ الیکشن آپ کو جیسے تیسے بھی کرانے پڑے، آپ کو کرانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عامر راؤ صاحب، بہت شکریہ عامر راؤ صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے ٹائم نکالا، بڑی زبردست باتیں ہوئیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی ہسٹری کا پہلا ویلاگ ہوگا، پوڈ کاسٹ ہوگا کہ جس کے اندر ہم نے وہ باتیں ڈسکس کر لی ہیں، اور پہلی دفعہ کسی ڈائریکٹر نیوز لیول کے بندے کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہیں جو ہمیشہ شیڈو کے اندر باتیں تھیں اور دی بیہائنڈ دی کیمرہ آف دی ریکارڈ باتیں تھیں۔ آپ کا سر بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین بشمول میرے اپنے بہت سارے جو کلیریفیکیشنز تھیں اور جو بہت سارے ہمارے جو کنسیپٹس تھے وہ کلیئر کیے، آپ کا بے حد شکریہ۔